یہ جو سوال آئے ہوئے ہیں، ایک سوال آیا ہے کہ میرا بچہ 5-6 سال کا تھا تو بھی میرے شوہر بچے کو نماز لازمی پڑھوانے جاتے تھے، اور اگر نماز میں شرارتیں کرتا تو دوبارہ پڑھواتے، اور اگر چھوٹ جاتی تو قضا پڑھواتے، اور اگر روتا میرے پاس آ کر تو دوبارہ پڑھنے کا حکم سن کر اور میں اسے چپ کرواتی تو غصہ کرتے، اور مجھے بھی کہتے کہ میں بگاڑ رہی ہوں، اسے نماز سے روک رہی ہیں، جبکہ اس کی عمر 7 سال کی نہیں تھی۔ میرے شوہر مفتی ہیں۔ ہے اللہ، اب مفتی صاحب کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اللہ پاک ان پر بہت رحمت ہیں، بہت فضل نازل فرمائیں۔ اللہ پاک نے جتنی انہیں عظمت اور دین کی تڑپ دی، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ادب محبت کے ساتھ اختلاف رائے ہے مفتی صاحب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترجیح دینی چاہیے، سنت کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سیکھا۔ یہ چیز ہوتا ہے متبع سنت، بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اس سے یہی ہیرے اور جوہرات اور یہی قیمتی موتی ملتے ہیں ہمیں۔ اس فقیر نے اپنے پیر و مرشد سے جو سنا سیکھا وہ یہی کہ پہلے بچے کو اس کو آداب، یہ چیزیں سکھاتے رہیں، وہ نماز سکھاتے رہیں۔ کبھی بچہ کہے کہ میں نے مسجد چلنا تو ساتھ لے جائیں، یعنی 5-6 سال کا بچہ ہے تو ساتھ لے جائیں، لیکن اس کو نماز پڑھنے کا نہ کہیں۔ سنت عمل میں بہت برکت ہے۔ ہمارے نقشبندی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اتباع سنت اور کثرت ذکر اور بڑوں کا سایہ، صحبت اولیاء اللہ، یہ 3 بنیادی بڑی چیزیں ہیں۔ اتباع سنت، کثرت ذکر اور اولیاء اللہ کی صحبت، یہ 3 بنیادی بیسک چیزیں ہیں، ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنے بڑوں سے کہ بچے کو مجبور نہ کریں، اس موقع پر اس کے لیے 7 سال کی عمر کا ذکر کیا جائے، اور 7 سال کی عمر سے اس کو کہنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ سختی کب کرنی ہے؟ جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ جو ہمیں دین نے سکھایا ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہم خود ساختہ چیزیں کریں گے، اس سے پھر مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک بہت آسانیاں فرمائیں۔ جو اس فقیر نے دین سیکھا، آپ کو عرض کیا، آپ اس فقیر کا بیان انہیں سنوا دیجئے گا، تو باقی ہم دعا گو ہیں دل سے۔ اگلا سوال ہے، بچے باپ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور صرف جلدی 2 منٹ میں نماز ختم کر دیتے ہیں، نماز شوق سے نہیں پڑھتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے بچے بھی ایسا کرتے ہیں، سب کے بچے ایسے کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، دوسرا انہیں بار بار کہتے رہنا چاہیے، تیسرا ایسی نیک مجالس کے ساتھ ان کو اٹیچ کروائیں، ان کو بیانات، یہ چیزیں تو شروع میں عادت پھر عبادت بنتی ہے۔ ابھی ان کی عادت بننی چاہیے، وہ کسی صورت چھوڑے نہ۔ اور تیسری چیز، اب اس پر بھی ان کو ترغیب دی جائے، بیٹا آپ بہت جلدی، اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا، 10 سال سے کم اس کو فی الحال پڑھنے دیں۔ 10 سال کے بعد اب اسے سمجھانا شروع کر دیں کہ آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے، آپ جلدی نماز پڑھتے۔ اگر آپ نے جلدی نماز پڑھی تو اب آپ کو دوبارہ نماز پڑھوائیں گے۔ میں نے خود اپنے بچے کو کئی دفعہ کہا، ماشاءاللہ آپ کی سپیڈ تو 180 کی سپیڈ ہوتی ہے، میں ابھی سورہ فاتحہ یا 1 رکعت نہیں پڑھتا ہوں تو آپ کی 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے، بتانا چاہیے، بولنا چاہیے کہ آپ اس کی اس غلطی کو پہچان رہے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ یہ غلط، تو اس کو اکیلے میں بٹھا کر، یہ کبھی فقیر کبھی کبھار یہ باہر جاتا ہے تو گاڑی میں اپنے بچے کو اس سے بات چیت کرتا ہوں، جب گاڑی میں اکیلا ہوتا ہے اس کو پھر سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز آپ نے یوں کیا، اس جگہ آج آپ نے یہ غلط کیا، اس جگہ یہ کیا۔ کبھی کبھار کہتا ہے کہ سنتیں چھوڑ دوں، تو اس کی بہن شکایتیں لگا رہی ہوتی کہ یہ بھائی نفل نہیں پڑھتا، تو یہ کرتے ہیں بچے گڑبڑ، یہ سب کے بچے گڑبڑ کرتے ہیں۔ میں خود ان چیزوں کا پریکٹیکل ہوں، مجھے پریکٹیکلی طور پر اس چیز کی سمجھ بوجھ ہے بہت اچھے سے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے حال پر رحم فرمائیں، اس میں ہمت کوشش کرتے رہنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اس میں جو ایک بڑی پوائنٹ والی بات ہے نا جو بہن نے لکھی، بچے باپ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ میں اکثر عورتوں کو، اپنی بہنوں کو سکھایا کرتا ہوں کہ باپ کا زیادہ ڈر نہ رکھیں، اپنا ڈر بھی بچے کے اندر پیدا کریں۔ بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بس ہر بات پہ آپ کے ابو کو بتائیں گے، آپ کے بابا کو بتائیں گے کہ بس یہ بچہ یہ غلط، بھائی نہیں، آپ خود بھی آپ کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ یہ جو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ باپ ہی ڈانٹ رہا ہوتا ہے، ماں کی محبت بچے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور باپ کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی پلیز بہت خیال کرنا ہے
کبھی تھپڑ لگانا خود لگا دیں، لازمی نہیں کہ باپ سے تھپڑ لگوائیں، کبھی ڈرانا خود بھی ڈرا دیں، ہر دفعہ لازمی نہیں ہے کہ باپ سے، بس باپ کو وہ ہمارے یہاں نا وہ ایک درندہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے کہ باپ اسی چیز کا نام ہے کہ جو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، جو غصہ کرتا ہے، جو تھپڑ لگاتا ہے۔ تو پلیز خواتین سے اس بات پر بھی گزارش ہے کہ خود بھی بچے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اس کو تھپڑ مارنا کی ضرورت پیش آئے تو اس کو خود سر پہ نہ لگائیں، کمر پہ لگا دیں۔ ہاں کوئی زیادہ بڑا بچہ ہو گیا، 12 13 14 سال کا، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں سن رہا، آپ نے سمجھایا، آپ نے ڈانٹا بھی، آپ نے خود مارا بھی، پھر بھی تو پھر باپ کے حوالے ضرور کرنا چاہیے، باپ کو بتانا چاہیے۔ عمومی ہر بات پہ باپ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، تو باپ کا ڈر خوف وہ جو بہت زیادہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ استاد جی بچہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے رمضان کا تو کیا جب بھی اس کے لیے کوئی چھوٹا فنکشن کر سکتے ہیں، گلے میں ہار ڈالنا؟ جی، اگر پہلی دفعہ روزہ رکھ رہا ہے یا اس نے روزہ رکھا تو بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے، خصوصاً جو 9-10 سال کی عمر کے بچے ہو جاتے ہیں، 10 سال کی عمر کے بعد، تو اس کو اپریشیٹ کر، اس طرح کی اچھی چیزوں میں، عبادات والی چیزوں میں اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اس کو انعام بھی دیں، اس کو محبت سے پیش بھی آئیں۔ اور اس فقیر نے نا بعض دفعہ ایک انعام کا نام رکھا تھا پیار، کس کرنا، کہ ماشاء اللہ آج بچے کو آپ نے اچھا کام کیا تو اس کو انعام ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ بابا کس کریں گے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈالرز ہوں گے، ریال ہوں گے، پاؤنڈز ہوں گے، اور پھر بھی ہم نے بچے کو جو نا انعام دینا ہے، تو بچے سے آپ محبت سے کوئی بھی چیز کر دیں، اس کو انعام قرار دیں۔ تو بہرحال ایسی کوئی بھی عبادت والی کوئی اچھی چیز کرے، اس پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے۔ ہم اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، سب کمی کوتاہی کرتے ہیں، بچوں کو اچھی چیز پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ جی حضرت پیر صاحب کی کون سی کتاب ہے تربیت اولاد کی، پلیز بتائیں۔ پیر صاحب کی کتاب کا نام ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول۔ یہ بہت زبردست کتاب ہے، لازمی خرید کر کسی بھی اسلامی مکتبے سے پتہ کروائیں، وہ منگوا دیتے ہیں، ورنہ مکتبۃ الفقیر کی وہ نمبر وغیرہ آپ کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا، آپ ان سے منگوا سکتے ہیں، TCS کے ذریعے اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور حضرت جی دامت برکاتہم یعنی ہمارے پیر و مرشد کی 2 کتابیں ہیں، شادی خانہ آبادی اور ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، پلیز سب خواتین ان کو بھی لازمی پڑھیں۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محترم استاد جی پرسنل پہ بہت ضروری SMS کیا ہوا ہے، پلیز وہ سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ دوبارہ تقریباً 3 بجے کے بعد پھر ایک میسج کیجئے گا، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ اگلا لکھا ہوا سوال کہ 7 سال کی عمر سے فرض پڑھوانے کی عادت ڈالیں یا پوری نماز؟ فرض کی طرف جائیں، جو بعض بچے نماز پوری سکھائیں، ان کو بتائیں یہ 4 فرض، یہ 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، تو سنت نفل میں کبھی کمی کوتاہی کر لے تو اس کو شروع میں قبول کر لیا جائے۔ جب 13 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اسے سنت ضروری کہ بھئی سنت کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ استاد جی میرے قیمتی کاغذات چوری ہو گئے، مہربانی فرما کر دعا فرما دیجئے۔ ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسری دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دونوں دعائیں 11 دفعہ پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگے، یا اللہ وہ کاغذات اس وقت کہاں ہیں، آپ کے علم میں ہیں، اللہ مہربانی کر کے کوئی راستہ نکال دیں کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ اس انداز سے دعا مانگے، میرے اللہ فضل فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت جی بعض بچوں کی عادت پسند نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کو ان کے اثرات سے بچانا چاہتے تو کیسے بچائیں جب بچے چھوٹے ہوں؟ وہ ہر گھر کے بعض دفعہ ظاہر قریبی بچے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کی طرف آنا جانا نہ رکھیں، بچوں کو نہ بھیجیں، تو خود سے صورتحال کو دیکھ کر سائڈ پہ کیا جائے، بچوں کو مصروف رکھا جائے، تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے۔ بچے غلط صحبت سے بہت زیادہ غلط سیکھتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کی صحبت سے بہت زیادہ کچھ غلط سیکھتے ہیں، تو اس لیے اس کی تو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ترتیب دیکھ کر کے کس طرح سے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی مانگے، اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ ظاہر ہے یہ ایک مطلب وہ کوئی سچویشن سامنے آئے تو اس پر مشورہ دیا جا سکتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے۔ بس یہ آخری سوال کا جواب عاجز دے رہا ہے۔ بچے بہت غصے سے بات کرتے ہیں پیرنٹس سے، خاص کر بوائز، پیرنٹس کیا کریں؟ بالکل ان کو روکا جائے، ان کو اسی جگہ پہ روکے، یا بات کیسے کرتے ہیں اسے 2-3 دفعہ 4 دفعہ پیار سے سمجھائیں، اس کے بعد اس کو آگے سے آنکھیں دکھائیں، اس کا جواب نہ دیں۔
اس کو یہ چیز بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ بچے کو یہی چیز ہے کہ یہ شروع سے کنٹرول، کہ آپ بچے کو اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں کہ بچہ اٹھ کے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دے، غصے سے بات کرے، بالکل بھی نہیں۔ ماں اور باپ اور کسی بڑے بندے سے اس کو بالکل بدتمیزی نہ کرنے دیں۔ یہ بچپن سے جب ہم لے کے چلیں گے تو وہ پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ہاں، جن لوگوں نے بچپن سے نہیں سکھاتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو ابھی بھی کنٹرول کریں کہ آپ کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، آپ چھوٹے ہم بڑے ہیں، آپ پر ہمارا ادب و احترام فرض ہے۔ تو اس طرح سے بچے کو ابھی سے بھی سکھائیں، بولیں، اسے کو سمجھائیں اور ساتھ دعائیں کریں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائیں۔ حضرت جی توبہ کے کلمات پڑھا، عاجز خطبہ پڑھے گا، آپ توجہ سے سنیں گی سب لوگ، اور جب یہ عاجز کہے گا تو آنکھیں بند کر کے پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ توبہ کے کلمات کو پڑھیں گے۔ اس کو توبہ کے کلمات بھی کہتے ہیں اور ان کو بیعت کے کلمات بھی کہتے ہیں۔ جو لوگ صالحین کی جماعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہمارے پیر و مرشد سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں۔ جو لوگ بیعت نہیں ہونا چاہتے وہ توبہ کی ہم سب نیت کریں گے، اور جو پہلے سے بیعت ہے وہ تجدید بیعت کی، ایک دفعہ پھر بیعت کی، پھر توبہ کی نیت کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب ان کلمات کو پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر زبان سے بھی پڑھیں اور دل کی کیفیت کے ساتھ دل سے پڑھ کے اللہ کو سنائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، پوری توجہ کے ساتھ زبان سے اور دل سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ چیزیں پڑھتے ہو ہمارے تصور میں ہونا چاہیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، ایک قطرے کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں، نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ اب ہم مختصر سا ذکر کریں گے، اور
پھر ہم مختصر دعا کریں گے۔ ذکر قلبی کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ جائیں، ایک پیارے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آسمان سے آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی ظلمت اور سیاہی دھل کے صاف ہو رہی ہے، ہمارا دل روشن ہو گیا، ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل ذکر کر رہا، ہم خاموش بیٹھے سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رحمت والے پیارے کریم اللہ، حنان و منان اللہ، ہم کمزور گناہگاروں پہ مہربانی و شفقت کرنے والے پیارے اللہ، ایمان کی دولت نصیب کرنے والے اللہ، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنے والے پیارے اللہ، آپ آج تک جتنی آپ نے ہم پر نعمتیں برسائی پیارے قریب اللہ، سب سے بڑھ کر ایمان کی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہم دل و جان سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الذکر ولک الشکر۔ پیارے کریم اللہ، ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، دن رات گناہوں میں مبتلا، یا اللہ کبیرہ گناہ روز سرزد ہوتے، میرے اللہ ہم سب گناہوں اب گناہ تسلیم کرتے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے، پیارے اللہ رحمت والے اللہ، روز معاف کرنے والے اللہ، اتنے بڑے اللہ، اتنے اربوں خربوں انسانوں کو روز معاف کرنے والے اللہ، ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بندہ بندی جو کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، یا اللہ آپ کے علم میں 100% ہے، پیارے اللہ اپنی قدرت اپنی رحمت سے ہمارے پر مہربانی کر کے شفقت فرما کے ہم سب کو کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو کبیرہ گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے، اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں کے اور ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، شیطان کے شر سے، دجالی فتنوں کے شر سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی حفاظت فرما دیجیے، پیارے کریم اللہ مہربان اللہ، ہم نے تربیت کے حوالے سے کلاس شروع کی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، یا اللہ اس کی دعوت کو اللہ کروڑوں مردوں اور عورتوں تک پہنچا دیجیے، پیارے کریم اللہ مہربان اللہ، جو اس میں خدمت کرتے ہیں، جس انداز میں اللہ ایک کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہم نے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، پیارے کریم اللہ مخلص خدمت گزاروں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اپنے سچے مقربین مخلصین محبوبین بندے بندیوں میں شامل فرما دیجیے، متقین میں شامل فرما دیجیے، پیارے اللہ رحمت والے کریم اللہ، ہمارے جو دین دنیا کے مسائل آپ جانتے ہیں، اللہ میری بہنوں کی خواتین کے سب کے مسائل کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ ایک کے الجھے ہوئے مسئلے کو اللہ اپنی رحمت سے سلجھا دیجیے، حل فرما دیجیے، غیب کے خزانوں سے اپنی مدد نازل فرما دیجیے، یا اللہ جو پریشانیاں ہیں یا اللہ حل نہیں ہو رہی، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا، پیارے کریم اللہ آپ بہتر ہمیں راستہ دکھا دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے، جو اولاد کے حوالے سے جو والدین پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے، یا اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، اخلاص تقوی کے راستے پر، اتباع سنت ذکر کے راستے پہ چلا دیجیے، اللہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا دیجیے، اللہ جو آج ہم نے پڑھا سنا کہ
ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد دین اسلام ہوتا ہے۔ اللہ اس مقصد کو ہمارے دل دماغ میں 100% بٹھا دیجیے، کلیئر کر دیجیے پیارے اللہ۔ ہماری اس مقصد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے پیارے کریم اللہ۔ مہربان اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمتوں سے عطا فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو کوئی جو اکیلے میں جتنی دعائیں مانگتا آپ جانتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ۔ ہم سب کی اکیلے مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ معاف فرما کے، فضل فرما کے قبول فرما لیجئے، اور آج ہی نگد رحمت فضل کے برکتوں کے خیر کے فیصلے نازل فرما دیجیے یا اللہ۔ ہماری مدد فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ، بعض لوگوں کو دعائیں مانگتے ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اللہ ان کی مدد فرما دیجیے پیارے اللہ، مدد فرما دیجیے یا اللہ۔ اپنی ناراضگی پکڑ غصے سے بچا کے ہم سب کو عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ قرضوں مرضوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔